بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ کشمیر کی مزاحمتی سیاست کا معتبر نام 70 اور 80 کی دہائیوں میں جن کی شعلہ بیانیوں سے شعلہ نوائیوں سے کشمیر کے کوہ و دمن گونجتے رہے، جنہوں نے بعد میں بھارت کی جمہوریت کا لٹمس ٹیسٹ کرنے کے لیے مسلم متحدہ محاذ کے پلیٹ فارم سے 1987 کا الیکشن لڑا، لیکن بائے افسوس کہ بھارت کی یہ جمہوریت کشمیر میں اپنے رنگ و روپ نہ دکھا سکی اور یہ سب کچھ ایک سراب ثابت ہوا، اور اس کے نتیجے میں کشمیر میں ایک مزاحمت کا آغاز ہوا۔ بھارت کے مائنڈ سیٹ کو، اس کی جمہوریت کو، اس کے سیکولرزم کو ان سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے کنوینر جناب غلام محمد صفی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کیا کہیں گے یہ جو پہلگام کا ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کو بھی یہ اسی طرح ان واقعات کا تسلسل لگتا ہے کہ جیسے چٹھی سنگھ پورہ، جیسے الفاران، جیسے پلوامہ؟ کیونکہ ان پچھلے واقعات سے بھارت نے بہت سے مقاصد، ڈپلومیٹک، سیاسی، سفارتی، ہر محاذ پر بہت سے مقاصد حاصل کیے تھے۔ کہیں یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈگنیٹری، اسپیشلی اگر وہ امریکہ سے تشریف لایا ہوا ہو، بل کلنٹن سن 2000 میں، تو ان کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو جدوجہد جاری ہے، یہ حق خود ارادیت کی جدوجہد نہیں ہے، یہ مسلمان لوگ سکھوں کو قتل کرنے کی ایک جدوجہد کر رہے ہیں، درست، وندھاما میں ہندوؤں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب کی بار جب نائب صدر امریکہ کے تشریف لائے دہلی، تو یہ بہترین موقع انہوں نے تلاش کیا کہ اب کی بار اگر ہم سیاحوں کو قتل کریں اور الزام پاکستان پہ دھر لیں تو یہ ایک مناسب چیز ہوگی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ خود وزیر اعظم ہند وہ سعودی عربیہ میں تھے، وہ اپنا دورہ نامکمل چھوڑ کر واپس آئے، اور بجائے اس کے کہ وہ پہلگام جاتے یا ہندوستان کے ان شہروں میں جاتے جہاں کے سیاحوں کا قتل عام کیا گیا تھا، وہ بہار جاتے ہیں اور الیکشن مہم میں حصہ لیتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے، ایک طرف ہندوستان میں وقف بل کے نام پہ مسلمان جمع ہو گئے تھے، وہ اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہے تھے، اور اس غیظ و غضب سے بچنے کے لیے کوئی نیا رخ دینے کی ضرورت تھی، اور وہ اس سے بہتر انہوں نے نہیں سمجھا کہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ اپنے ہی لوگوں کو ماریے اور پھر الزام پاکستانیوں پر اور کشمیریوں پر عائد کیجیے، اور ایک ہی پتھر سے، ایک ہی تیر سے کئی شکار کیجیے۔ تو اس سارے ایپیسوڈ کا جو وکٹم ہے وہ ہمیشہ کی طرح کشمیری عوام ہی نکلے کہ انہی کے گھر گرائے جا رہے ہیں، انہی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، انہی کی سیاحت جو ریڑھ کی ایک ہڈی ہے عام کشمیری کی زندگی، معاشی اس زندگی میں بھی، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک اسی حکمت عملی کا حصہ ہے جو بھارت اپنائے ہوئے ہے کشمیری مسلمانوں کے خلاف؟ ہندوتوا جو پالیسی ہے انڈیا کی، اور بی جے پی جس کا خاص نشان ہے، درست، تو ان کی پالیسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمیں جموں و کشمیر کو ہندونائز کرنا ہے، ہندوتوا کے رنگ میں رنگنا ہے، انڈینائز سے بھی آگے کی بات جی ہے ہاں۔ یہ، درست۔ تو نہ صرف ان کو ہندوستانی رنگ میں بلکہ ہندوتوا کے رنگ میں ان کو رنگنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طرز عمل سوچ رکھا ہے پہلے سے۔ صفی صاحب، پہلگام کے جو اس ایپیسوڈ کے بعد بھی یہ آوازیں برملا اٹھائی گئیں کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے۔ بہت میں نے بھارت کے میڈیا میں بھی یہ رپورٹس دیکھی کہ جو انتہا پسند ہیں۔ تو یہ تو ایک مستقل خطرہ ہے کشمیر کے سر پہ، کشمیریوں کے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے مستقل۔ جی ہاں، تو یعنی ہندوستان نے یہ کوئی چھپا کے نہیں رکھی اپنی یہ پالیسی، اس نے یہ پوری دنیا کو باور کرایا ہے کہ ہم آل آؤٹ جائیں گے۔ ہم نے الیکشن کروائے، اس میں بھی ہمارے پیش نظر یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم ایک
نان مسلم وزیر اعلیٰ کو لے آئیں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق وہاں پہ قوانین بنائیں، جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں اسی وقف بل کے نام پہ وہ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، مساجد پہ کیسے تالے چڑھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو کیسے بلڈوز کیا جا رہا ہے، ڈائنامائٹ کیا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے مسلم آبادیوں کو۔ ہندوستان میں الگ طور پر، کشمیر کو خاص طور پر انہوں نے نشانہ بنایا۔ اچھا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو ایک تو مجھے یہ بتائیے مختصر الفاظ میں کہ حریت سینٹیمنٹ اور حریت کانفرنس کو میں کتنا فرق ہے، اور کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ حریت کانفرنس کا جو ڈھانچہ ہے، جو وجود ہے، وہ کشمیر میں تحلیل ہو کر رہ گیا ہے جو موجودہ سیناریو ہے اس میں؟ دیکھیں، حریت حقیقتاً کسی انفراسٹرکچر کا نام نہیں ہے، مخصوص ڈھانچہ نشان کا نام نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ حریت ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ ہم بھارت کی غلامی میں جی رہے ہیں، بس رہے ہیں، اور اس غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی انتہا تک جانا چاہیے، اس میں ہمیں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان کا جبر اپنی جگہ، وہ لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بھی کوشش کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ ایسے حالات بھی پیدا کر دے گا جن حالات میں بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے نام بھی ہیں، جن کی ماضی میں قربانیاں بھی رہی ہوں گی، لیکن وہ اس جبر کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور وہ شاید کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ اگر عوام کو دیکھیں، حریت پسند عوام کو دیکھیں، حریت پسند قیادت کو دیکھیں، جنہیں جیلوں میں مقید کر دیا گیا ہے سالہ سال سے، آپ اس جذبے کو موجود دیکھیں گے۔ آپ ان لوگوں کو جو میدان میں اترے اور شہادتیں پیش کی، ان کے گھرانوں کو دیکھیں، وہ موجود ہیں وہاں پہ۔ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا، یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کشیدگی ابھر آئی ہے اس واقعے کی بنیاد پر، تو امریکہ بھی انٹروین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ٹیلی فون کال ہوئی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح جیسے کرگل کے بعد ہوا تھا، جیسے پلوامہ کے بعد ہوا تھا، ایک نادیدہ قسم کی انٹرونشن ہوئی تھی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہوگی بین الاقوامی سطح پر؟ دیکھیں، ہندوستان پہلے تو بہت ہی کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے پہلگام میں، تو شاید عالمی سطح پہ اس کو پذیرائی حاصل ہوگی۔ چنانچہ ایک قرارداد بھی لے کے آئے تھے لوگ یو این سیکیورٹی کونسل میں۔ خیال ہندوستان کا یہی تھا کہ اگر امریکہ کی طرف سے ایسی کوئی قرارداد سامنے آتی ہے تو بہت سارے ممالک جو ہیں، جس میں مسلم ممالک بھی ہیں، وہ ساتھ دیں گے انڈیا کا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں چائنا اور پاکستان کی سفارتکاری کی داد دینی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے ہندوستان کو اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان پر الزام عائد ہو، وہ چاہتے تھے کہ جموں و کشمیر میں جاری جدوجہد کے ڈانڈے دہشت گردی کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا کریں پاکستان کو عالمی۔ جی، تو لیکن جو قرارداد سامنے آئی، جو پاس ہوئی، وہ پاکستان اور چائنا کی بنائی ہوئی تیار کردہ قرارداد تھی، اور جس پہ ہندوستان میں صف ماتم بھی بچھ گئی۔ تو اب خود ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جنگی جنون جو بی جے پی سرکار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ لا حاصل ہے۔ ہندوستان کا یہ بیانیہ جو ہے کہ پاکستان اس میں انوالو ہے، کشمیری اس میں انوالو ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ناردرن کمانڈ کے اس آفیسر کو دیکھیے جو خود یہ کہتا ہے یہ تو ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، ہم کس طرح پاکستان کے خلاف چڑھ دوڑیں گے اور اس پر چڑھائی کریں گے۔
تو اس لحاظ سے خود ان کے فوجی آفیسرز کمانڈرز وہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. درست. خود فاروق عبداللہ کو دیکھ لیجیے, عبداللہ ہندوستانی ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی. درست. تحریک حریت کے رہنما جناب غلام محمد صفی ہمارے مہمان تھے, جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور یہ جو صورتحال مرج کر گئی ہے اس پر اپنا تجزیہ اور تفصیلی تبصرہ کیا. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.